یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز تک نہ اٹھاؤ، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اونچی آواز سے پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہاری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ شریعت میں دو جرم ایسے ہیں کہ پتہ چلے یا نہ چلے نیکیاں حبط ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایک ارتداد، انحراف عن الایمان والعیاذ باللہ، کفرا بعد ما آمنا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنا۔ کفر کرنے کے لیے اعتقاد کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کلمات شریعت نے مقرر کیا، اگر وہ صادر ہو گئے زبان سے کفر لازم ہو جائے گا، خاص کر وہ کلمات جو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے۔ کتاب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ، فتاوی ہندیہ۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے لو سجد صنما استہزاء کفر، اگر کسی نے بت کے آگے سر رکھا ہنسی مذاق کے طور پہ تب بھی کافر ہو گئے۔ یہ فعل کفار کا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہندو بن گئے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ محلل اب تعبیدی، اسے محرم سمجھنا، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں کہ جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ اور دوسری بے ادبی ہے، سوء ادب، بے احترامی، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب دیکھیں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے دونوں آیتوں میں، صحابہ کرام کو مخصوص خطاب ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے، کفر والے اس میں شامل نہیں ہے۔ کفار سے نہیں کہا جاتا ہے کہ تم ادب بجا لاؤ، انہوں نے کیا ادب کرنا ہے، وہ تو نبی مانتے نہیں، آداب تو اپنے لوگ کرتے ہیں۔ وہ کامل اور اکمل ابو بکر و عمر جیسے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولا یا حضرت کو اپنے جیسے پکار لیا، ان تحبط اعمالکم، نیکیاں ضائع ہو جائے گی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نیکیاں کس طرح ضائع ہوتی ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک معصیت سبب نہیں ہے ضیاء اعمال کا۔ اشکال معروف، اصل بحث تو انشاءاللہ جب سورہ حجرات بحث میں آئے گی اس وقت ہوگی، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بے احترامی اور بے ادبی کے بعد آدمی سے مسلسل گناہ ہوتے ہیں، مسلسل گناہ، تو وہ جو تھوڑی سی نیکی کر چکا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک لوٹے میں جگ میں پانی ڈال کر اس میں ایک پاؤ چینی ڈالی اور پھر مسلسل اس میں پانی ڈال رہا ہے تو کچھ دیر بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چینی تھی یا نہیں، کلنم ہو جائے گا۔ اور ادب و احترام کرنے کی وجہ سے توفیق بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے با ادب ہمیشہ بانصیب رہتا ہے اور بے ادب ہمیشہ بد نصیب ہوتا ہے۔
آداب کے لیے تو کہا گیا ہے کہ بغیر خیال کے بھی بے ادبی ہو جائے، اسی آیت سے پتہ چلا تو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین جو نفاق پر رہے اور مرے، تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ان کے دو طبقے تھے، ایک تھے بڑے باادب، اخیر میں جا کے ان کا ایمان راسخ ہو گیا۔ خود ابو سفیان کے بارے میں آیا ہے ثم حسن اسلام، ابن عباس کہتے ہیں آخر کار ان کا ایمان بالکل ٹھیک ہو گیا، اور جو بے ادب رہے ہیں وہ اسی طرح ہی مرے۔ اللہ، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بخاری میں ہے کہ ایک خاتون نے بلی باندھ رکھی تھی، نہ تو اسے چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے خوراک تلاش کرے، اور نہ اس کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی، حتی ماتت جوعان، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ فَأُدْخِلَتِ النَّارِ، تو یہ عورت اس گناہ کی وجہ سے جہنمی بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بلی کے ناحق قتل سے ایک خاتون کا ایمان بھی سلب ہو گیا اور انجام بھی برباد ہو گیا۔ تو علماء لکھتے ہیں اس زیادتی اور ظلم کے بعد اس عورت کو ایمان کے اعمال کا موقع ہی نہیں ملا، توفیق سلب ہو گئے، اور مسلسل خلافیات کرتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذخیرہ ایمان و اعمال نہیں رہا اور کفر لاگو ہو گیا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت زیادہ جری ہوتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا کلام میں، یہ خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو چکا ہے، ہر طرح کی بات زبان سے نکالتے ہیں۔ ایمان کے اس لیے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب دو مقتضا بتاتے ہیں کہ جس طرح دل میں صدق ہے زبان بھی اس کی پابندی کرے گی۔ زبان سے ہر قسم کا جملہ کہہ دینا یہ کافر کا کام ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں۔ مومن کی زبان تو اقرار کر چکی ہے، وہ تو پابندی کرے گی، جو باتیں کہنے کی ہیں وہ کہنی ہے، اور جو باتیں کہنی نہیں ہیں ان کو بالکل تلفظ نہیں کرنا ہے۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو لفظ یہ منہ سے نکالتے ہیں تیار فرشتے بیٹھے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مومسہ، ایک گناہگار عورت جس کے اعمال اور نیکیاں نہیں تھی، راستے سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے پر کتا پیاسا بیٹھا ہوا ہے زبان نکال کر، اور وہ جو تری ہے پانی کا گیلا پن ہے اس کو زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اس گناہگار اور مجرم عورت کو خیال ہوا منہ میں سا بہت گناہگار کہ یہ کتا تو پیاس سے مر رہا ہے، دیکھا تو کوئی انتظام نہیں ہے، تو اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس سے رسی بنائی اور اپنا بوٹ جو ہے اس سے بوکا بنایا، ڈھول بنایا، اس سے باندھا اور نیچے اتار کر کے ایک ایک گھونٹ پانی نکلتا تھا اس کے آگے ڈالتی، کتا سیراب ہو گیا۔ فشکر اللہ لہا، بخاری شریف میں ہے فشکر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا احترام کیا، فغفر لہا، معاف فرما دیا اسے، کیونکہ اس ایک نیکی کے بعد نیکیوں کا دروازہ کھل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کاملین اور بزرگوں سے لوگ صحبت کرتے ہیں تو نیک اعمال اپنانے میں سہولت ہو جاتی ہے، اور بدان زمانہ بد چلن و بد کردار لوگوں سے دور رہنے میں عافیت رہتی ہے، بخلاف ان کی مجلس اور صحبت کے نیکیاں سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تلف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خیر کی طرف توجہ ختم ہو جاتی ہے، انجام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،